السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ و مغفراتہ اینڈ گڈ ایوننگ میرے مترو تبیلیو. کیا حال چال ہے آپ سب کا؟ کیسے ہیں آپ؟ غور و فکر سے ایک اور غور و فکر آج یاد آیا. آج قدرت کے بارے میں نہیں ہے، ان چیزوں کے بارے میں نہیں ہے، انسانی بیہیویئر کے بارے میں ہے. وہ بیسیکلی وہ بھی قرآن کو سیکھ کے ہی آتا ہے، دنیا کے نالج سے ہی آتا ہے کہ ہم اپنے بیہیویئر کو کیسے چینج کرتے ہیں. تو مجھے یہ بات اب بہت سوچتی ہوں میں اپنے بیہیویئر میں، بچوں کو کچھ بھی کہنے سے پہلے، کہ ہم بار بار بچوں کو کہتے ہیں تم نے یہ کیوں کیا، تم نے وہ کیوں کیا، تم نے ایسے کیوں نہیں کیا، تم نے ویسے کیوں نہیں کیا. تو میری اپنی سوچ میں ہر وقت یہ آتا ہے کہ ان کو کچھ بھی کہنے سے پہلے کیا میں نے اپنے بیہیویئر میں یہ دیکھا کہ میں وہ کر رہی ہوں جو میں ان کو کہہ رہی ہوں. تو میں ان کو بتا ڈیفرنٹ رہی ہوں اور میں کر ڈیفرنٹ رہی ہوں. اور یہ میرے سمیت میں نے اور بھی بہت سارے ماں باپ میں یہ بات دیکھی کہ ہم اپنے بچوں کو بڑے شوق سے چیزیں سکھا رہے ہیں، لیکن انفارچونیٹلی بڑے افسوس کے ساتھ کہ میرے اپنے بیہیویئر میں وہ چیز ہے ہی نہیں ہے اور میں ان کو سکھا رہی ہوں. تو سب سے پہلے مجھے اپنے بیہیویئر کو ٹھیک کرنا ہے اور اپنے عمل کو ٹھیک کرنا ہے. جب میرا عمل ٹھیک ہوگا تو آٹومیٹکلی بچے میرے سے ہی سیکھیں گے، مجھے ہی دیکھیں گے اور ان کے عمل میں بھی بہتری آ جائے گی. اس چیز کی مثال میں آپ کو ایسے دیتی ہوں کہ دیکھیں، جو پہلی مائیں تھیں، جو میری ماں تھی، جو میری ایج گروپ میں 46 ہوں، جو میرے سے پہلے جو لوگ تھے ان کو بھی یہ باتیں یاد ہوں گی کہ پہلے جو مائیں ہوتی تھیں گھر میں ہوتی تھیں تو ان کا کیسا رول تھا گھر میں، اور بچے ان کی بڑی عزتیں کرتے تھے. بچے اپنے جو کس کو کہتے ہیں نا کہ پاؤں کے نیچے ہاتھ رکھتے تھے اپنی ماؤں کے. تو اگر آج کوئی ماں یہ کمپلین کرے نا کہ میرا بچہ میرے پاؤں کے نیچے ہاتھ نہیں رکھتا، تو کسی کو کچھ کہنے سے پہلے میں یہ دیکھوں کہ کیا میرا ایسا بیہیویئر تھا کہ میرا بچہ میرے پاؤں کے نیچے ہاتھ رکھتا. تو ہم بچوں کے اوپر بڑی جلدی نا اسمپشن لگا دیتے ہیں، اور ہمارے کلچر میں، میرے کلچر میں یہ بڑی بات ہے ایشین میں کہ ہم بچے کو ایکسپلین نہیں کرتے، بس نو کہہ دیا اور بات ختم ہو گئی. اب جیسے ٹیلی فون کا زمانہ ہے، یہ ویڈیو گیم کا، یہ پلے اسٹیشن پڑا ہوا تھا تو یہ بات مجھے سوچ آئی تھی، یہ پلے اسٹیشن پڑا ہوا ہے، بیٹا کھیلتا ہے میرا. کیا میں اس کو یہ بات کہہ دوں کہ سلیمان آپ پلے اسٹیشن نہیں کھیل سکتے ہو، چھوڑ دو. آپ ٹیلی فون پہ نہیں جا سکتے ہو، چھوڑ دو. سلیمان آپ نے وہاں کیوں دیکھا، وہ بات نہیں دیکھنی. سلیمان انگلش مووی نہیں دیکھنی. سلیمان یہ چیز نہیں کرنی. تو ہر چیز میں اس کو نہیں 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 کہتی جا رہی ہوں. لیکن کیا میں نے اس کو بتایا کہ میری نہیں کے پیچھے ریزن کیا ہے؟ کیا میں اس کے ساتھ بیٹھی؟ کیا میں نے اس کے ساتھ ٹائم سپینڈ کیا کہ یہ بچہ مکس کلچر میں یہاں رہ رہا ہے؟ میں تو پاکستان سے آئی ہوں. میرے گھر میں ایک ہی ماحول تھا، میرے پورے پاکستان میں ایک قسم کا ماحول تھا. جہاں میں لاہور میں پلی بڑی، سارے مسلمان لوگ تھے. کوئی اونچی نیچی بات نہیں ہوتی تھی، جھگڑے فساد نہیں ہوتے تھے. لیکن ہمارے جو بچے یہاں پہ ایشین بچے میں کمیونٹی جو ہے، چاہے وہ کوئی بھی کمیونٹی میں سے ہیں، بہن بھائی ہیں ہمارے، ہندو سکھ بہن بھائی بھی ہیں، کرسچینٹی میں بھی ہیں، جتنے بھی ہیں، بنگالی بھی ہیں. کیا ہم نے کبھی یہ بات سوچنے کی کوشش کی کہ ہمارے بچے یہاں مکس کمیونٹی میں آئے ہیں تو ان کو کیا کیا فیس یہاں باہر سے فیس کرنا پڑتا ہے؟ تو یہ چھوٹی سی بات نہیں ہوتی، کیونکہ یہاں پہ ایک دین دھرم نہیں ہے. ہم ڈیفرنٹ ہمارے جو بیک گراؤنڈ ہے وہ ڈیفرنٹ کمیونٹیز کے ہیں. تو ہمارے بچوں کو بڑے چیلنجز فیس کرنے پڑتے ہیں. تو میری ماؤں سے بڑی ریکویسٹ ہے، موسٹلی تو یہ عورتیں سنتی ہوں گی میری ویڈیوز، لیکن اگر کسی کے ہسبینڈ سنتے ہیں، کسی کے بھائی سنتے ہیں، کسی کے بیٹے سنتے ہیں، تو میری بڑی ریکویسٹ ہے کہ پلیز ہم اپنے اپنے گریبانوں میں جھانکیں. ہم ماں ہیں، ہم بہنیں ہیں، ہم بیٹیاں ہیں، کہ ہمارا کیا رول ہے زندگی کا. جس بھی دین سے ہیں ہم، چاہے میں ہندو ہوں، سکھ ہوں، مسلمان ہوں، کرسچن ہوں، میں اپنی ہولی بک پڑھوں، میں قرآن پڑھوں، میں بائبل پڑھوں، میں گیتا پڑھوں، میں وہ پڑھوں اور میں دیکھوں کہ اس کتاب میں ہے کیا میرے لیے حکم. تو جب میرے حکم مجھے اس کتاب کے ذریعے میں فالو کروں گی نا، تو میرے گھر آہستہ آہستہ جنت بننے شروع ہو جائیں گے. بچوں کے ساتھ میں بیٹھ کے ڈسکس کروں، روز میرے بچے کو پتہ ہو کہ ماں نے پورا 1 گھنٹہ میرے ساتھ بیٹھنا ہے اور مجھے پوچھنا ہے کہ تمہارا دن کیسا گزرا، تم نے دن میں کیا کیا، تم اسکول گئے بیٹا، کس بچے سے کیا کیا بات کی بیٹا، کسی بچے کی مدد کی، کسی کو پینسل چاہیے تھی پینسل پکڑائی، کسی کو اگر کھانے کے لیے نہیں تھا، کوئی گھر سے سینڈوچ نہیں لے کے تو تم نے اپنا سینڈوچ شیئر کیا، کیا تم نے کسی کو ربڑ دے کے اس کی مدد کی. یہ چھوٹی چھوٹی سی باتیں ہیں، لیکن یہ اتنی امپورٹنٹ ہوتی ہیں ہمیں اپنے بچوں کے ساتھ کرنا کہ یہ ہمارا ایک بانڈ ہو جاتا ہے ہمارے بچے کے ساتھ.
کہ بچے کو بھی پتہ ہوگا کہ ماں نے میرے سے سارے اسکول کی کارروائی پوچھنی ہے شام کو بیٹھ کے، اور وہ ضرور غور و فکر کرے گا کہ میں نے ماں کو جا کے گھر میں کیا کیا بتانا ہے، اور جب وہ بتائے تو ہم خاموشی سے اس کی بات سننے کی کوشش کریں، نہ کہ بیچ میں کہہ دیں اچھا اچھا نہیں نہیں نہیں، اب کوئی اور بات کرو، اچھا نہیں نہیں اب کوئی اور بات کرو، تو ہم خاموشی سے اس کی پوری بات کو ختم ہونے دیں۔ یہ ٹاپک چھوٹا سا تو نہیں ہے، اس کے آگے بہت ساری شاخیں نکل آتی ہیں اس ٹاپک کی، لیکن میری ویڈیو 5 منٹ سے اوپر ہو گئی ہے جو میں دیکھ رہی تھی۔ اس کی شاخیں بہت بڑی ہیں، یہ آگے بڑی لمبی بات میں کر سکتی ہوں، لیکن میری ریکویسٹ ہے کہ اس چھوٹی سی میسیج سے، اس چھوٹی سی بات سے بھی اگر آپ غور و فکر کریں گے تو جو میں کہہ رہی ہوں نا کہ اس کے آگے جو شاخیں ہیں انڈرسٹینڈنگ کی، وہ آپ لوگ خود بھی سمجھدار ہیں ماشاءاللہ۔ انشاءاللہ تعالیٰ ضرور، مجھے یقین ہے آپ سب کا کہ آپ اس کے اوپر غور و فکر کریں گے۔ تو ڈھیروں دعائیں، اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے، اپنے حفظ و امان میں رکھیں، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے بڑی آسانیاں کرے، اور اللہ تعالیٰ آپ کو آسانیاں بانٹنے والا بھی بنائے۔ جو ہم کسی سے چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں وہ بنائے کہ ہم کسی کو وہ کر کے دکھائیں جو ہم کسی سے چاہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ماں باپ کو آسانیاں دے، اولاد کو آسانیاں دے، اللہ تعالیٰ یہ جو کووڈ کی بیماری ہے ہمارے بیچ میں سے یہ ختم کرے، ہم بیک ٹو نارمل اپنی لائف میں آئیں، اور بہت ڈھیروں دعائیں ہیں، اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے اور اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ آمین۔ اللہ بیلی رب راکھا۔